ہیلو اینڈ السلام علیکم، میں ہوں اعزاز سید فخر دورانی کے ہمراہ پروگرام ٹاک شاک کے لیے۔ آج کے ٹاک شاک میں ہم بات کریں گے 3-4 اہم موضوعات کے اوپر۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے 6 ضمنی نشستوں پر کون کون جیتا، اندرونی کہانی کیا ہے، یوسف رضا گیلانی دوبارہ سینیٹر کیوں بنے، ایک تو اس پہ بات ہوگی۔ پھر پاکستان مسلم لیگ نواز نے 2 نشستیں دوبارہ لے لی ہیں، کیا کہانی ہے، ری کاؤنٹنگ کا اصل معاملہ کیا ہے، یہ بھی اس کے اوپر بھی ہم بات آپ کو بتائیں گے۔ تیسرے نمبر پر ہم آپ کو بات بتائیں گے، لاہور میں ایک واقعہ ہوا ہے پولیس کے حوالے سے، CIA پولیس کے حوالے سے اور پنجاب پولیس کے حوالے سے، وہ واقعہ کیا ہے اس کے اوپر بات ہوگی۔ اور سب سے اینڈ پہ ہم بات کریں گے جو کمنٹس آپ نے دیے ہیں یا آبزرویشنز جو دی ہیں، میسیجز دیے ہیں، ان کا جواب بھی دیں گے اور اس کے اوپر بات بھی کریں گے۔ فخر دورانی سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ فخر شاہ جی، پہلے تو جو ہے نا، میں بھی جو کامنٹس والوں کے ساتھ مل کے آپ سے ایک جو ہے وہ شکوہ کروں گا کہ احتجاج بھی کروں گا کہ میں نہیں تھا تو پچھلے 3 دن آپ نے جو ہے وہ کامنٹس بھی جو ہے نا وہ شامل نہیں کیے، تو اس پہ میرا بھی احتجاج جو ہے نا جو ہے نا یہ نہیں احتجاج آپ کا بالکل ٹھیک ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو قائری کروں۔ ویسے بائی دا وے شروع کے 2 دن کے کمنٹس تو میں نے پڑھے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جسے میں شامل کرتا، لیکن آپ کی بات درست ہے، نہیں، اس کو ریگولر فیچر بنائے، ریگولر فیچر ہے جی، ڈن ہو گیا، ڈن ہو گیا۔ تو پہلے آپ سے ہی ذرا شروع کرتے ہیں، آج کے بتائیں سینٹ کے حوالے سے جو انتخابات ہوئے ہیں آج 6، پہلے یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو 6 ضمنی انتخاب ہیں یہ ریگولر والے نہیں ہیں، یہ جو سینیٹرز نے چھوڑے تھے عام انتخابات کے لیے، یہ ان کے اوپر الیکشن ہوئے ہیں، تو اس کی کوئی پیچھے کیا کہانی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ سارے کے اوپر تو آپ بات کریں، یوسف رضا گیلانی صاحب کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب آپ کو پتہ ہے پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر ہیں، اور فرینکلی اسپیکنگ ایز اے جرنلسٹ کہنا نہیں چاہیے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے ذاتی طور پہ بڑے پسند ہیں، یعنی مجھے ہماری جو پولیٹیکل لاٹ ہے اس میں بڑے پسند ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2006 میں ان کی کتاب آئی تھی، چاہے یوسف سے صدا، چاہے یوسف سے صدا، چاہے یوسف کی صدا، غالباً ٹھیک ہے، چاہے یوسف کی آتی ہے صدا، ہاں نہیں، چاہے یوسف کی صدا، ٹھیک ہے۔ تو وہ انہوں نے کتاب لکھی تھی، یہ جیل میں لکھی تھی انہوں نے کتاب، وہ جو ہی کتاب وہ آئی تھی تو میں نے وہ کتاب پڑھی تھی، اور بعد میں جب یہ رہا ہو کے آئے تو یہ یہاں پر لائرز موومنٹ چل رہی تھی، تو میری ان سے ملاقاتیں نہیں۔ جو ان کی کتاب میں نے پڑھی تھی اس میں جو ان کی پرسنالٹی مجھے پتہ لگی تو وہ بڑی ڈیسنٹ پرسنالٹی ہے، ویری نائس، اکاموڈیٹنگ، اچھا، اور اپنے مخالفین کے بارے میں نا ایک حد سے زیادہ آگے نہیں جاتے، مخالفت کرتے ہیں، دھڑے بازی ہے پوری، اور بڑے، اگر آپ 2 دہائیاں دیکھیں، 2002 سے آنورڈ کی بات کر رہا ہوں، مشرف صاحب کے ملٹری کو سے آنورڈ کی، میں سمجھتا ہوں اگر کوئی سکسیسفل ترین پرائم منسٹر رہا ہے، الیکٹڈ پرائم منسٹر، تو وہ یوسف رضا گیلانی رہے، سکسیسفل ترین۔ میں ہر والے سے بات کر سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا دور تھا، یہ پیپلز پارٹی کے بھی پسندیدہ تھے اور نون لیگ کے بھی پسندیدہ تھے، اور بعد میں پیپلز پارٹی والوں نے ان کے اوپر ایک چارج بنایا کہ یہ نون لیگ والے بھی انہیں کیوں پسند کرتے ہیں۔ پھر بطور پرائم منسٹر اسرٹ کرتے تھے کہ میں پرائم منسٹر ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے سیکرٹری ڈیفنس کو فارغ کر دیا تھا، صحیح غلط ایک الگ ڈیبیٹ ہے، پھر پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو گئے، اور ود ان اسٹیٹ والا جو بیان تھا ان کا، ایگزیکٹلی اسامہ بن لادن کے واقعے کے بعد، تو یہ اسٹیبلشمنٹ جب اعتراض ان کے اوپر کر رہی تھی، میمو کے اوپر اعتراض کر رہی تھی، تو انہوں نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا تھا ایٹ دیٹ ٹائم۔ بڑے اسٹرانگ نرو کے آدمی ہیں، ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا، پھر انہوں نے افتخار چودھری کے سامنے ڈٹ گئے تھے، افتخار خط نہیں چودھری لکھنا تھا، بالکل، جو اپنی وزارت عظمیٰ، اور انہوں نے جو وزارت عظمیٰ کی ہے، بڑی مشکل ترین وزارت عظمیٰ کی ہے، کہ اوپر آصف علی زرداری، سامنے جنرل کیانی جیسا جرنیل اور جنرل پاشا جیسے DGI بڑے اسٹرانگ تھے، ٹھیک ہے، اور پھر پرائم منسٹر، اور اپوزیشن میں کون، نواز شریف اور شہباز شریف، چودھری نثار علی، ٹھیک ہے، چودھری نثار علی خان، یہ سارے تھے نا۔ پنجاب کی گورنمنٹ کس کے پاس، پنجاب کے پاس، اور چیف جسٹس افتخار چودھری، تو اس میں گورنمنٹ چلانا بڑا مشکل کام تھا جو انہوں نے کیا۔ اب آتے ہیں ان کے ان انتخابات کے اوپر، یہ جو دوبارہ ہوئے ہیں، اب یہ میں ان کو پسند تو کرتا ہوں، اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے، آپ بلکہ ابھی انٹرویو بھی کر کے میں آئے تھے، انٹرویو بھی کر کے آیا ہوں جی، بڑی مہربانی بھی ان کی انٹرویو کر کے۔ اچھا، مجھے جو پتہ چلا ہے کہ جب یہ انتخاب اپنا لڑ رہے تھے ملتان سے، میں نے تو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے بڑی محنت کی کہ دروازے ڈور ٹو ڈور گئے۔ ان کے مد مقابل تھے بیرسٹر تیمور، جو کہ
پی ٹی آئی کے وکیل بھی ہیں اور ادھر سے الیکشن بھی لڑے ہیں۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جو ووٹ جو جیتے ہیں یہ جن ووٹ مارجن جو ہے وہ ہے 104 ووٹوں کا، 104 ووٹ سے جیتے ہیں۔ ہاں جی، اور اس میں ظاہر ہے پی ٹی آئی کی ایک ویو بھی تھی کہ جن کو سمبل نہیں دیا، جن کو پارٹی نام نہیں دیا، لوگوں نے احتجاج میں بھی ڈالا ہے، لیکن 104 ووٹوں سے جیتے ہیں۔ لیکن اس سے حیران کن بات یہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ تقریباً 4000 کے 6000 کے قریب ووٹ ریجیکٹ ہوئے ان کے مخالف کے۔ جو ریجیکٹ ووٹوں کی تعداد ہے ان کے ووٹوں جیت کے مارجن سے زیادہ، جو کہ سسپیشیس بات ہے۔ اور یہ بات ان کو پتہ لگ گئی تھی کہ اگر یہ نیشنل اسمبلی میں سٹے کریں گے تو بعد میں یہ سیٹ انہیں ویکیٹ کرنی پڑے گی۔ تو انہوں نے روٹ کیا لیا کہ جب پہلے نیشنل اسمبلی جیتے تو نوٹیفیکیشن ہوا تو آٹومیٹکلی آئین کا آرٹیکل 223 سب کلاس 4 کے تحت جو پہلی نشست ہے وہ خالی ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ سینٹ، کسی سینٹ میں ہے تو ایم این اے نہیں رہیں گے، ایم این اے ہے تو سینٹر نہیں رہیں گے، تو یہ ایم این اے بنے تو سینٹر نہیں رہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایم این اے بنے، اس کا ووٹ وزیر اعظم کو اور اسپیکر کو، ڈپٹی اسپیکر کو ڈالا، اور آج خود اپنے آپ کو بھی دیا، اور آج اپنے آپ کو ووٹ دیا، اور تاریخی کام کیا انہوں نے، اس اعتبار سے تاریخی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ آج سینٹر بن گئے۔ تو یہ بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ دیٹ واز ویری ٹف تھنگ کہ وہ مینٹین کر سکتے۔ کل کلاں کبھی بھی الیکشن کی سیٹیں اگر کھل جاتی ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو 4 سال بعد، 10 سال بعد، پاسبل ہے نا، تو پھر ان کی نشست کے اوپر سوال اٹھنا تھا، تو انہوں نے بڑی عقل مندی سے اس کو اوائڈ کر دیا اور یہ بنے۔ باقیوں کے بارے میں آپ کا نہیں شاہ سنا۔ جی، میری جو اطلاعات ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جو نون لیگ کے ساتھ یہ فارمولہ طے ہوا تھا نا شراکت اقتدار کا، تو اس میں چیئرمین سینٹ کی سیٹ پیپلز پارٹی کو جانی تھی۔ تو یوسف رضا گیلانی جو ہے نا، یہ طے ہو چکا تھا کہ چیئرمین سینٹ ان کو بنایا جائے گا۔ لیکن وہ میرا نہیں خیال کہ بن پائیں گے۔ نہیں، مجھے جو اطلاعات تھی کہ شاید انہی کو ہی 2 کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی کی طرف سے نام لیا جا رہا تھا، ایک شیری رحمان صاحبہ کا یا ایک ان کا۔ تو اب ان کی جو سینٹ میں آنے کا وہ ہے نا، قومی اسمبلی کی سیٹ جیتنے کے بعد بھی، تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ان کے چانسز زیادہ ہیں۔ اچھا، ویسے مجھے لگ یہ رہا ہے، میں اگین اندازے کی بات کے اوپر کر رہے ہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائے، وہ سینٹر بن جائے، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی چیئرمین لگ جائے، پاسبل ہے نا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ بندہ وہ تو نہیں ہے جو آج ضمنی الیکشن جیت کے سینیٹر منتخب ہوا ہے، بیزنجو صاحب جو ہے، قدوس بیزنجو نہیں، صاحب۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ میں جس بندے کی بات کر رہا ہوں وہ جو سینٹ کے الیکشنز ہو رہے ہیں ان میں وہ بندہ آئے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ قرۂ فعال ایک ایسے بندے کے نام نکلے جو کہیں سامنے نظر نہیں آ رہا۔ آپ تو گیلانی صاحب کا نام لے رہے ہیں، آپ تو قدوس بیزنجو کا نام لے رہے ہیں، شری رحمان کا نام، ہو سکتا ہے کوئی اور صاحب بھی نکلے، ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ ٹوٹل نا ابھی ایک تو جو سینٹ کے جو 50 سیٹس ہر 3 سال بعد جو ہے نا ویکیٹ ہوتی ہیں، 6 سال کی مدت پوری کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو 51 سیٹیں ہیں وہ سینٹ کی ہر 3 سال بعد اس کے الیکشن ہوتے ہیں، وہ ابھی نہیں ہوئے، وہ شاید نیکسٹ ویک ہے، میرا خیال ہے 18 کو یا 20 کو، کوئی انہی ڈیٹس کو جو ہے نا وہ ٹینیور ان کا مکمل ہو رہا ہے، یہ جو 50 کے قریب سینیٹرز ہیں ان کا۔ یہ وہ 6 سیٹیں تھیں جو جیسے آپ نے بتایا نا کہ جو اپنی ویکیٹ کر کے انہوں نے کوئی صوبائی یا قومی اسمبلی کا الیکشن لڑے تھے تو ان کی وجہ سے ہوئے تھے۔ اب اس میں ایک یہ مرکز سے انہوں نے وہ گیلانی صاحب کا، اور 2 جو ہے وہ 3 سینٹ کی جو تھی وہ بلوچستان اسمبلی سے، اس میں سے ایک پیپلز پارٹی جیتی ہے، ایک مسلم لیگ نون کے ملی ہے، اور ایک جے یو آئی فے کو ملی ہے۔ 4 سیٹیں ہوگی، اور 2 کا الیکشن ہوا ہے سندھ اسمبلی سے، سندھ سے جو سینیٹرز کی وہ سیٹیں ویکیٹ ہوئی تھی، تو یہ 6 تھی۔ اب یہ ان 6 میں سے 4 جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو مل گئی ہیں، ایک مسلم لیگ نون کو، اور ایک جو ہے اس کو جے یو آئی فے کو ملی ہے۔ نون لیگ سے کوئی جو ہے وہ ڈومکی صاحب ہے میرا خیال ہے، اور قدوس بیزنجو صاحب جو ہے وہ پیپلز پارٹی، جو سابقہ چیف منسٹر بلوچستان تھے، ان کو پیپلز پارٹی نے وہ دے کے سینٹ میں لے آئے ہیں۔ تو یہ 6 جو ہے نا وہ نشستیں ٹوٹل اب سینٹ میں آئی ہیں۔ نیکسٹ جو ہے ابھی وہ آئے گا جب ان کا 50 سیٹس کا، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو 2/3 میجارٹی کی طرف جو ہے نا یہ معاملہ جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے،
اور اس کے بعد میرا خیال ہے یہ جو حکومتی اتحاد ہے اس کے لیے لیجسلیشن والا جو ایک معاملہ تھا نا، جس طرح ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کے دور میں ان کی لیجسلیشن میں بڑے ان کو مسائل ہوتے تھے، تو زیادہ تر اوقات میں پھر پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے ان کو وہ چلانا پڑ رہا تھا جو جتنے بھی حکومتی امور تھے. تو یہ اس دفعہ شاید یہ اس طرف معاملہ لگ رہا ہے کہ یہ 2/3 میجارٹی دے کے ان کو دونوں جو اتحادی جماعتیں ہیں، تو جتنی بھی کوئی لیجسلیشن ہوگی وہ ان کے لیے آسان ہو جائے گا. مجھے بھی یہی لگ رہا ہے. اچھا یہ بتائیں، یہ ساری باتیں تو کلیئر ہے نا، یہ بتائیں کہ یہ نون لیگ کو 2 سیٹیں پھر مل گئی ہیں ری کاؤنٹنگ میں، یہ ری کاؤنٹنگ کیوں ہوتی ہے یہ بتائیں. شاہ جی آپ نے ابھی بتایا نا جیسے کہ یہ جو تیمور ملک اور یوسف رضا گیلانی کا بھی 104 ووٹوں کا ٹوٹل مارجن تھا جو جیت کا، اور 6000 کے قریب جو ہے نا یہ ان کے مسترد شدہ ووٹ ہیں. اب جو فارم 40 ہم نے یہ فارم 45 اور 47 کا بھی بڑا جو ہے نا سنتے آ رہے ہیں یہ جب سے یہ 2024 کے الیکشنز آئے ہیں. جو فارم 47 ہے نا شاہ جی، وہ کمبینیشن ہوتا ہے، ایک تو اس میں فارم 45 کا جو ٹوٹل ووٹ کاؤنٹ ہے وہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ 4 اور کیٹیگریز کے بھی جو ووٹس ہیں وہ شمار ہوتے ہیں. اس کے بعد فارم 47 جو ہے وہ کمپائل ہوتا ہے. وہ جو 4 اور کیٹیگریز ہیں فارم 45 کے علاوہ، اس میں آپ کے ریجیکٹڈ ووٹس بھی ہوتے ہیں، اس میں آپ کے ٹینڈر جو ووٹس ہوتے ہیں جو بیلٹس ہوتے ہیں ان کے بھی کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، اس میں آپ کے جو ہے یہ پوسٹل بیلٹنگ بھی ہوتی ہے، اور ایک اور چوتھی کیٹیگری ہے. یہ 4 کیٹیگریز اور پلس فارم 45 یہ ایڈ کر کے آپ کا فارم 47 کا جو کمپائل ہوتا ہے رزلٹ، اور اس کے بعد آپ کا جو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے. اب یہ جو ریجیکٹڈ ووٹ والا ہے نا، یہ الیکشن ایکٹ میں ہی ہے کہ اگر آپ کا جو جیتنے کا مارجن ہے وہ ریجیکٹڈ ووٹ، جیتنے یا ہارنے کا مارجن جو ہے وہ ریجیکٹڈ ووٹس سے کم ہو، تو پھر جو امیدوار ہے کوئی بھی اس کو چیلنج کر سکتا ہے. تو وہ متعلقہ جو ریٹرننگ آفیسر ہوتا ہے وہ اس کی ری کاؤنٹنگ کے آرڈر دے کے وہ دوبارہ سے ری کاؤنٹنگ کر سکتا ہے. اب اس میں پھر وہ جو پوسٹل بیلٹس کا بھی ہو سکتا ہے، ریجیکٹڈ ووٹس کو بھی دوبارہ سے چیک کر کے. تو یہ ری کاؤنٹنگ کا جو پروسیس ہے نا، یہ الیکشن ایکٹ میں پورا وہ اس کا دیا گیا. یہ جتنے بھی اب آ رہے ہیں نا یہ جو ری کاؤنٹنگ والے، یہ وہ ہیں جن میں ریجیکٹڈ ووٹس کی جو تعداد تھی وہ جیتنے یا ہارنے کے مارجن سے کم تھی. جو ریجیکٹڈ ووٹ کی تعداد زیادہ تھی، اس وجہ سے یہ ساری ری کاؤنٹنگ کا آ رہا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کل فیصل آباد کی ایک صوبائی اسمبلی کا جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے جیتے ہیں. اسی طرح جو آج ہے وہ گجرانوالہ سے کوئی اظہر قیوم نارا صاحب جیتے ہیں. اس سے پہلے بھی 4 یا 5 کو اس طرح کی جو ہے وہ سیٹیں نون لیگ کو ملی ہیں. تو یہ جو اب ری کاؤنٹنگ والا ہے نا، اب الیکشن میں جو یہ جس طرح پی ٹی آئی بھی کہہ رہی تھی نا دھاندلی کے حوالے سے، ایک جو ہے اس کا ان کو کیا پلیٹ فارم ہے، کون سے پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے وہ اپنا جو ہے وہ انصاف حاصل کر سکتے ہیں. 2 پروسیس تھے. ایک تو یہی ری کاؤنٹنگ والا ہوتا ہے جو کہ متعلقہ آر او کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں، وہ ری کاؤنٹنگ کی درخواست آپ دیں اور وہ آپ کو دوبارہ سے چیک کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط وہی ہے کہ ریجیکٹڈ ووٹ کی جو تعداد ہے نا وہ زیادہ ہونی چاہیے جیتنے یا ہارنے کے مارجن سے. دوسرا پھر وہ الیکشن ٹریبیونل، اور پھر وہ آگے ایک جو پروسیس ہو جاتا ہے. تو یہ جو جیتنے والا جو مجھے لگ رہا ہے نا، یہ اب نون لیگ کا میرا خیال ہے 123 پہلے تھی ملا کے ان کو یہ جتنی بھی ریزرو سیٹیں تھیں، ایک آج ان کے قومی اسمبلی کی آگے 124. تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ قومی اسمبلی میں بھی 2/3 میجارٹی یہ حکومتی اتحاد کو مل جائے. اور اس کے بعد جو آئینی ترامیم کے حوالے سے انہوں نے وہ کیا تھا، وعدہ کیا تھا کچھ جو ہے وہ تبدیلیاں لانے کا، شاید وہ اسی طرف ہی ان کو جو مجھے لگ رہا ہے پلان ظاہری طور پہ وہ یہی لگ رہا ہے کہ اب ان کو جو ہے نا کچھ اور سیٹیں بھی ملیں گی. ٹھیک ہے، میں کہانی سنا دوں؟ سنائے. ٹھیک ہے. اور میں کہانی سیاست سے ہٹ کے ہے، ایک عام آدمی کی کہانی، اور یہ کہانی ہے لاہور کے ایک بزنس مین کی کہانی. اس کہانی سے پہلے یہ جو بزنس مین صاحب ہیں ان کی ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ وہ دیکھ لیں. دیکھیے جی. کون سا ایسا جرم کیا کہ میرے ساتھ اس طرح ذلت والا سلوک ہو رہا ہے؟ اس نے کہا اس کے ساتھ وہ کام کر. وہ بلال فرقان نے اس کو کہا ڈی ایس پی کو کہ اس کے ساتھ وہ کام کر. انہوں نے کیا کیا، بندہ بلایا اندر حوالات سے نکلوا کے، ایک لڑکا تھا اس کو نکلوا کے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نا میرے شلوار اتار دی. موو کریم تھا، موو کریم لے کے اس نے میرے پہلے بیک سائڈ میں وہ ہاتھ اس طرح اندر کرتا رہا، میں درد کے مارے چیخ مارتا رہا. پھر وہ جو ڈی ایس پی صاحب کا ٹیبل تھا نا اس کے ساتھ اب بھی آپ جا کے دیکھ لیں ادھر اینٹیں پڑی ہوئی تھی، شاپر تھا،
वो शापर के साथ ना उन्होंने वो रबड़ के साथ बांध के मेरा इधर बांध के मुझे कह रहा था कि आप लगातार उन्होंने मेरी वीडियो बना ली मेरे साथ करके। फिर इन्होंने मुझसे 7.5 लाख रुपया लेके इन्होंने छोड़ दिया। फिर कभी एक मेरे घर के चक्कर पे लगा रहे, कभी मैंने नंबर ऑन किया टक करके फिर फोन आ गया, ये तूने फिर नंबर ऑन कर दिया, तेरा नंबर हमने उस पे लगाया हुआ है, उसमें तू नंबर ऑन नहीं करेगा वरना तुझे हम पुलिस मुकाबले में पार कर देंगे, तू किसी के पास नहीं जाएगा, ना आईजी के पास किसी के पास नहीं जाएगा। उन्होंने मुझसे मेरे भाई से वो ले लिए 7-10 टाइम पे ना साइन और अंगूठे ले लिए कि अगर आप लोग हमारे खिलाफ गए ना तो हम आप लोगों को डकैती, हमारे पास बहुत पर्चे पड़े हुए, हम आप लोगों को डकैतियों में डाल देंगे, ये कर देंगे। हमारे साथ बिल्कुल अभी जिंदगी आराम हुई, दर बदर हो गई, कभी किधर जा रहे कभी किधर जा रहे, हमारा कसूर क्या है। ये सोशल मीडिया पे भी बड़ा वायरल, ये सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल था, बल्कि इसके ऊपर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा बहुत इसमें टच किया। मैंने अपने दोस्तों से भी कोई रब्ता किया, लाहौर के कुछ सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स हैं उनसे भी बात हुई। तो पता क्या चला, पुलिस वालों से भी बात हुई मेरी, पता क्या चला कि एक बंदा है मोहिबुल्ला, वो कारोबार करता है और अपने कारोबार, आपको पता है पठान जो है आमतौर पे कारोबार कैश के ऊपर करते हैं। बिल्कुल। ये अपने मुलाजिम को 1 करोड़ और 70 लाख रुपए के करीब रकम देता है और उसे कहता है कि पेशावर में किसी बंदे को दे आओ। इसका कारोबार कहाँ पे था? इसके लाहौर में। ठीक है, लाहौर में कारोबार है। तो फैसल मूवर वालों ने, जो बस सर्विस है, उन्होंने एक तरीकाकार अपनाया हुआ है कि अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो रखवा दें लॉकर में, ताकि बाद में कोई एतराज़ ना हो, डेस्टिनेशन पे पहुँच के ले। तो इनके मुलाजिम ने, मोहिबुल्ला के जो मुलाजिम थे, इन्होंने बस में बैठे तो उन्होंने बताया कि जी मेरे पास पैसे हैं। इन्होंने फैसल मूवर वालों ने CIA वालों को मुखबरी कर दी। अब आप इसमें फैसल मूवर वालों का भी हिसाब लगा लें कि ये किस तरह की, मतलब मुझे नहीं पता कि ये क्या इन्होंने क्यों मुखबरी की, या अपने पैसेंजर की जो प्राइवेसी है या मालूमात है आप किस तरीके से। शाह जी मेरा ख्याल है इसमें वो जो अमाउंट है ना, वो 1 करोड़ 70 लाख है, शायद वो इससे एक अनयूजुअल अमाउंट है, शायद इस वजह से वो किया हो। बिल्कुल ठीक बात है। आगे क्या हुआ उसका नतीजा भी देख लेना। आगे क्या हुआ कि उस बंदे को, जो मुलाजिम है इनका, उसको उठाया गया और इन साहब को उठाया गया CIA नवाकोट में, वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया, गायब हो गए जी। ये M2 पे बनता है ना नवाकोट, ये सरगोदा वाले उस पे मेरा ख्याल है। नहीं, लाहौर की बात कर रहे हैं। अच्छा, लाहौर में नवाकोट है ना। अच्छा, ठीक है, वहाँ पर गायब हो गए जी, कोई अता पता नहीं है। बाद में इन लोगों ने 5 या 7 लाख रुपया दिया और खुद से जान बख्शी। वो जो 1 करोड़ 70 लाख 69 लाख रुपया वो भी गया, 5-6 लाख रुपया और दिया और फिर जान बख्शी हुई। फिर इस सारे मामले में ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट क्या है कि ये साहब जो है, ये किसी ताल्लुक़ वास्ते से जो मौजूदा वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, ये उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे। ये 1-1.5 माह पहले की बात है। ये निगरान वज़ीर आज़म के पास चले गए। निगरान वज़ीर आज़म साहब ने, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने मामला IG से डिस्कस किया। IG साहब ने मामला एक और अफसर हैं अमीन बुखारी, उनके सुपुर्द किया, उनको तफ्तीश गई। अमीन बुखारी इससे पहले कि तफ्तीश करते, बाज़ाब्ता तौर पे आगाज़ करते, जो पुलिस वाले हैं, रिपोर्टेडली मुबैना तौर पे CIA वाले पुलिस वाले, वो उन्हें पता लग गया कि ये तो उधर जाके दरख्वास्त दे के आ गया, इस बंदे को दोबारा उठा लिया गया। अच्छा, दोबारा उठा लिया गया और फिर गायब करके इनसे एक दफ़ा फिर पैसे लिए गए मुबैना तौर पे, और पैसे लेके इनको फिर छोड़ दिया गया। अच्छा, यानी कि दूसरी दफ़ा पहले 1 करोड़ 70 लाख 75 लाख रुपया लिया गया, 70 लाख तो वो जो माल था, 5 लाख और ले लिया, फिर दूसरी दफ़ा ले लिया गया। ये मेरा बयान नहीं है, ये इस बंदे का बयान है जो ये इसने दिया हुआ। ठीक है,
اچھا اب اس میں 2 سینئر آفسرز کا نام آتا ہے. اچھا میں بات پہلے اس کو ختم کر لوں کہ 2 آفسرز کا نام ہم بعد میں لیتے ہیں. یہ کہانی ہوتی ہے اور یہ کہانی آ جاتی ہے دوبارہ نوٹس میں چیف منسٹر نگران آئی جی پنجاب کے. ٹھیک ہے. جب وہ تفتیش کرتے ہیں تو ان صاحب کے جو پیسے ہیں وہ واپس ہو جاتے ہیں. 1 کروڑ، ہاں 1 کروڑ نہیں، 1 کروڑ 69 لاکھ روپے واپس ہو گیا. جو اوپر گئے ہوئے 10-12 لاکھ وہ واپس نہیں ہوئے. 69-70 لاکھ واپس ہو گیا. ٹھیک ہے. اس سارے معاملے میں 2 آفسرز کے نام آتے ہیں. ایک آفسر ہیں ڈی آئی جی ملک لیاقت، ان کا نام ہے، اور ایک ہیں بلال فرقان صاحب، ان کا نام آتا ہے کہ جی یہ ایس پی ہیں غالباً بلال فرقان، ان کا نام لیا جاتا ہے. یہ بھی سی آئی اے سے ہیں. یہ سی آئی اے، بلال فرقان سی آئی اے سے نہیں، وہ ڈی آئی جی صاحب جو ہیں وہ انچارج ہیں سی آئی اے کے غالباً. اب ان دونوں کا نام لیا جاتا ہے. ہمیں نہیں پتا انہوں نے پیسے لیے ہیں یا نہیں، کسی پہ غلط الزام نہیں لگانا چاہیے. بلال فرقان صاحب سے ایکچولی بلال فرقان صاحب نے خود مجھ سے رابطہ کیا تھا ٹویٹر کے اوپر، لیکن میرا آپ کو پتا ہے فون واٹس ایپ ہیک ہو گیا، پھر رابطہ ان سے نہیں ہو سکا. انہوں نے کہا جی میرے پاس ایویڈنس ہے کہ میرا ایسے کوئی تعلق نہیں. اچھا. بلال فرقان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میرا ایویڈنس ہے، کوئی تعلق نہیں ہوگا. بلکہ بلال فرقان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی میری تو جورسڈکشن ہی نہیں ہے. اچھا. میرا وہ ایریا نہیں ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یہ جو بندہ ہے نا محب اللہ، اس کے پاس ایک وائس ریکارڈر ہے جس میں بلال فرقان صاحب کہا جاتا ہے کہ یہ بلال فرقان صاحب ہے. بلال فرقان صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ جا کے پیسے لے لیں اپنے، آپ سے بات ہو گئی ہے. اچھا. یعنی کہ جو بیک ڈور جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں یہ. مین وائل کیا ہوا کہ وہ جو ڈی آئی جی ملک لیاقت صاحب ہیں، مجھے نہیں پتا وہ اچھے ہیں برے ہیں، نہ بلال صاحب کے بارے میں ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہیں یہ لیکن یہ جو سرکمسٹانشل چیزیں ہو رہی ہیں میں وہ ہارڈ فیکٹس کے اوپر بات کر رہا ہوں جن کے ثبوت ہے. ڈی آئی جی ملک لیاقت صاحب کو تبدیل کر دیا گیا. اچھا. ٹرانسفر کر دیا گیا. اب کیوں ٹرانسفر کرتے ہیں آپ؟ کوئی اس طرح کی شکایت ہو یا کوئی، اچھا کوئی آپ کی ذاتی دشمنی بھی ہو سکتی ہے. ممکن ہے ملک لیاقت صاحب نے خود نہ کیا ہو، ان کے عملے نے کیا ہو، پاسبل ہے نا، یہ پاسبل. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ملک لیاقت صاحب ذمہ دار بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ نہیں بالکل بنتے ہیں نا سربراہ کے طور پر. اچھا اور پھر اگر ملک لیاقت صاحب کو آپ نے ہٹا دیا اور ان کا عملہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو یہ بھی زیادتی ہے. یہ اگر تو یہ لوگ ملوث ہیں، اگر یہ ملوث ہے، میرے خیال میں اس کے اوپر پنجاب کی جو چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ، ان کو نوٹس لینا چاہیے اور اس کی ٹرانسپیرنٹ انکوائری کرانی چاہیے. بالکل. جن آفسرز کے نام آ رہے ہیں اس سارے معاملے میں اگر وہ بے گناہ ہیں تو ان کو پبلک کرنا چاہیے کہ وہ بالکل، کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو ان آفسرز کی ایسی کی تیسی پھیر دی گئی نا. ہم کوئی ان کے خلاف نہیں ہے لیکن ہم ایک آبجیکٹو بات کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی ذمہ دار بنتا ہے بیچ میں، چاہے یہ آفسر ہیں یا کوئی اور بھی ہے، تو ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے، کیونکہ پولیس آپ کی محافظ ہوتی ہے، لٹیری نہیں ہوتی. بالکل. اور نہ صرف یہ سینئر آفسرز کو سزا ملنی چاہیے ایٹ دیٹ ٹائم جو بھی ذمہ دار تھے، ان کے نیچے اگر ڈی ایس پی ہے، انسپیکٹر ہے اور باقی لوگ ہیں، اس پورے عملے کو سزا ملنی چاہیے. کیونکہ اس طرح کی جو پولیس سٹیٹ ہے نا، وہ کبھی ظلم کے اوپر پولیس جو ہے نا وہ مریم نواز صاحبہ ظلم کے اوپر حکومت نہیں کر سکتی. اور اگر وہ سوچتی ہیں، یہ سمجھتی ہیں کہ واقعی انہوں نے تبدیلی لانی ہے، تو سب سے پہلی تبدیلی وہ مہربانی کریں پولیس میں لائیں. پولیس کے اعلیٰ جو آفسرز ہیں ان کی اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں اور پولیس کو اسٹرینتھن کریں. پیسے دیں پولیس کو، پولیس کی انویسٹیگیشن بہتر کرائیں، اختیارات دیں. پولیس کی جو پوسٹنگ ٹرانسفر میں گند مچا ہوا ہے کہ ٹینیور نہیں ڈی پی او کو پورا کرنے دیتے، ایس ایچ او ٹینیور نہیں پورا کرتا، اس میں مداخلت کم کریں. تو میرے خیال میں اگر پولیس ٹھیک ہو جائے تو باقی انصاف آ جاتا ہے. تو یہ کیس میں یہ کہوں گا یہ ٹیسٹ کیس ہے، اس کے اوپر وہ کام کریں. ٹھیک. اچھا اب ذرا کامنٹس کا وہ کر لیتے ہیں. جی بالکل فوری کریں، اشارہ ہو گیا کہ ٹائم کم ہے. اچھا ایک کامنٹ کیا ہے جمیل احمد صاحب ہیں، انہوں نے وہ یہ لکھتے ہیں کہ کین یو پلیز ہائی لائٹ اے پرابلم آف اسلام آباد سٹیزن i.e. مرگلا ایونیو which is almost complete but is not being open to traffic for reasons unknown. شہباز شریف صاحب نے افتتاح کرنا ہوگا نا یار. شہباز شریف صاحب نے، جو مجھے اطلاع تھی کہ شاید ان کا ایک سائڈ کا کچھ روڈ کا جو ہے نا وہ کوئی ایشو یہ نیچے بیٹھ گیا یا کوئی اس طرح کے جو پرابلم،
کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جلدی میں جتنے بھی کام کیے تھے نا انہوں نے پچھلے اس میں ٹینیور میں، جلدی سے افتتاح کر دیا، جلدی سے اس کو کمپلیٹ کرنے کے حوالے سے وہ جو شہباز سپیڈ کا وہ جو ایک وہ لیا جاتا تھا، تو اس میں اکثر اوقات فالٹ آ جاتے ہیں. ہم نے دیکھا تھا یہ جو 12 کؤ والا وہ تھا، اس کے اوپر بھی اسی طرح کا وہ ہوا تھا جو فلائی اوور تھا. تو اس پہ بھی جو مجھے اطلاعات یہی ملی تھی کہ یہ جو مارگلا ایونیو ہے اس کا کچھ شاید کچھ کسی جگہ پہ کچھ تھوڑا بہت بیٹھا ہے، یا اس وجہ سے بھی کچھ ریزنس ہیں جس کی وجہ سے یہ دوبارہ سے ابھی تک اس کا وہ نہیں کیا جا سکا، اوپن کیا جا سکا پبلک ٹریفک کے لیے. تو بہرحال اس پہ کوئی اپڈیٹ ہم سی ڈی اے سے بھی لے کے جو ہے اگلے پروگرام میں اس پہ وہ بات کریں. ضرور، بالکل ٹھیک بات. یہ کل آپ نے لینی ہے اپڈیٹ، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے شاہ جی، ایک نواز چاند صاحب ہیں، انہوں نے وہ کیا ہے کہ سید اعزاز وائی یو آر ناٹ کنڈکٹنگ وی لاگس آن ریسنٹ اپوائنٹمنٹ آف ارسا چیئرمین بائی دا پرائم منسٹر آف پاکستان ٹو curtail دی پاور representatives of the members of the provinces. Also, the law and order situation in interior Sindh, unemployment, price hikes because of the Ramadan. I'm of the opinion your anchors analysts are buttering that Mohsin and Zardari are not getting salaries and guard of honor. ٹھیک بات، ٹھیک بات. تو ہم نے کل کیا تھا اچھا کہ گارڈ آف آنر محسن نے نہیں دیا، چونکہ ہمارے ہاں پاور جو فیصلے کرتی ہے یا پاور جو کام کرتی ہے وہ خبر بناتی ہے. ہم مہنگائی کے اوپر کافی بات کرتے ہیں، ایسی نہیں کہ ہم خالی ان کی بات کر رہے ہیں. یا زرداری کے اوپر ہم نے اگر کوئی بات کی ہے تو آصف زرداری کے اوپر یہاں پر بیٹھ کے ہم نے بہت زیادہ تنقید بھی کی ہوئی ہے. کوئی اس پہ ہم نے کسی کو کیا تعریف کر کے ہم نے کیا لینا یا کیا کسی کو دینا. باقی ارسا کی انہوں نے بات کی ہے، اس کے اوپر ہم بات کر لیں گے کل. ارسا پہ جو ہے نا مہنگائی کے اوپر جو بات کی ہے سندھ کے آبجیکشنز کافی خاص طور پہ چھوٹے صوبوں کی طرف سے یہ ہمیشہ ریز کیا جاتا ہے ارسا کی طرف سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کے اوپر بھی جو ہے نا خاص طور پہ یہ پرائم منسٹر آفس سے کوئی اس کا جو ہے ورژن لے کے جو ہے نا اس پہ. بالکل ٹھیک بات. اور کوئی رہ گیا تو اور ایک میں 2-3 اور پڑھ رہا تھا کامنٹس جو کہ یہ جو کل سنورٹنگ کی یا جو کچھ آواز اس طرح کی آ رہی تھی کہ کیا کوئی سو رہا تھا اس میں، سنورنگ کی جو ہے نا وہ آواز آ رہی تھی. تو یہ آپ ذرا بتائیں وہ شاہ جی کا اس کا چودھری صاحب کا جو ہے آصف وہ شاید آواز آئی ہوگی ظاہر اگر کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، لیکن بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے. آصف کے گلائڈز کا مسئلہ ہے، اس کے نا غدودوں کا مسئلہ ہے اور اس کو سانس میں مسئلہ ہوتا ہے اور بعض کا سانس وہ لیتا ہے تو اس کی غدودوں کی وجہ سے وہ آواز آتی ہے. ڈاکٹرز نے اس آصف کو، یہ ویسے اس کی پرسنل بات ہے مجھے بتانی نہیں چاہیے لیکن میں اس سے آگے نہیں جاتا ہوں، وہ اس کو آصف کو بڑا سویر پرابلم ہے. اور میں یہ بھی ایک پرابلم بتا دوں کہ وہ رات کو بعض اوقات وہ آصف سو بھی نہیں پاتا، سانس بند ہو جاتی ہے. تو یہ اس کا بڑا سیریس پرابلم ہے. تو اس کو وہ ایسا نہیں ہے کہ نان سیریس یا وہ نہیں ہے، ایسا نہیں، ناٹ ایٹ آل ایسی بات نہیں. تو میرے خیال میں آج یہی ہے. تو فخر بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، کمنٹس دیجیے، ہم ضرور جو انٹرسٹنگ کمنٹس ہیں ان کو شامل کریں گے. فخر درانی نے بھی احتجاج کیا ہے، اس کا احتجاج بھی اور آپ کی باتیں بھی ہم نوٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ نے ہمیں کوئی معلومات دینی ہے تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے.